بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سامعین کو اپنی تقریر سے محظوظ فرمائیں۔ اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبيه الكريم۔ میں عادی ہوں اس بات کا کہ بہت لمبی بات نہ کروں، مختصر میں بات کروں، دی پوائنٹ کچھ بات ہو جائے، واضح نصیحت کیا۔ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، آپ کا بھی وقت بہت قیمتی ہے، وہ لوگ جو اپنے گھروں پہ ہیں ان لوگوں کا بھی وقت بہت قیمتی ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے وقت کا صحیح استعمال ہونا ضروری ہے۔ وہ قوم ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، بے یار و مددگار ہو جاتی ہے اور بالکل بیکار ہو جاتی ہے جس قوم کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس کا وقت کہاں جا رہا ہے۔ اور اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل و خوار قوم اگر کوئی ہے تو وہ معلوم ہے ہم سبھی لوگوں کو، مسلمان۔ مسلم قوم کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے اپنے قرآن میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ ایسا مذہب لے کر ہم نے ان کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اس کو تمام ادیان باطلہ پر غلبہ حاصل رہے گا۔ لیکن اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، چاہے آپ اپنے اس ملک میں دیکھ لیں یا ملک سے باہر کہیں بھی دیکھ لیں، کہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ ذلیل و خوار کوئی نہیں ہے۔ حضرت مولانا وقاری مسعود صاحب، مسعود نام ہے آپ کا، بڑی محنت کر رہے ہیں اور سنا کہ یہ تاجر بھی ہیں، تجارت کر رہے ہیں، صبح کا وقت لگا رہے ہیں، شام کا وقت لگا رہے ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے تھا، وہ ننھے منھے بچے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، بڑی محنت کی۔ مولانا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسی طرح محنت کرتے رہیں اور آئندہ سال جب آپ پروگرام کریں گے تو ہماری ماں اور بہنوں کے لیے الگ سے تھوڑا سا بیٹھنے کا بھی انتظام کر لیجیے۔ آپ سبھی حضرات کو اس مکتب کا، اس مدرسے کا منتظم بننا ہے، ممبر بننا ہے، کارکنان بننا ہے، اور اس طرح کے مدرسوں کی ضرورت ہمارے ہندوستان کو ہے، صرف آپ کے محلے کو نہیں ہے، میرے محلے کو نہیں ہے۔ برما ایک ملک ہے، آپ کا پڑوسی، نام سنا ہے آپ حضرات نے؟ وہاں کے مسلمانوں کو مار کر، کاٹ کر، جلا کر بھگا دیا گیا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ کا کسی زمانے میں اس ملک کا سفر ہوا تو حضرت نے وہاں کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر تم یہاں اپنی بقا چاہتے ہو، اپنا تحفظ چاہتے ہو، اپنی تہذیب کا بچاؤ چاہتے ہو اور یہاں پر شان سے جینا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ دعوت اللہ کا کام شروع کرو، اور دعوت اللہ کا وہ کام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو اسلام سے مربوط کر کے تقریباً نہیں ہو پایا۔ نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ وہاں جو مسلمان ہندوستان سے جا کر کے بسے تھے، انگریزوں نے بھیجا تھا کسی زمانے میں، کاٹ کر نکال دیا۔ ایک اور ملک ہے، سنا ہے نام آپ نے ان کا، اس کا اندلس، کبھی حکومت ہوتی تھی آپ کی اور ہماری،
غرناطہ کی وہ مسجد ایسی تاریخی مساجد میں ہے جو اسلامی تاریخ کی شاہکار ہے، اور آج وہ مسلمانوں کی قسمت پہ رو رہی ہے۔ وہاں پر نام لینے والا اسپین کے اندر، اندلس کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں بچا۔ پتہ ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسی قاری مسعود صاحب کی طرح اور ہمارے جو یہ علماء کرام بیٹھے ہیں ان کی طرح زمین پر اتر کر نسلوں کی حفاظت کے لیے محنت کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں آپ، اب بڑی محنت کر کے میں بتا دوں بہت ذلت ہونے والی ہے اگر ابھی بھی نہ سدھرے۔ ویسے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ابھی ہمارے مولانا رافع رضوان صاحب نعت پڑھ رہے تھے نبی کی شان میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کی دعا کی برکت ہے، اور وہ جو ٹھنڈی ہوا پہنچی تھی نبی کو، اس برکت سے ہم اور آپ یہاں پر ہیں۔ اس ملک میں کبھی ایک فتنہ اور اٹھا تھا، وہ فتنہ غیروں کی طرف سے نہیں تھا۔ میں بہت فکری باتیں کیا کرتا ہوں، میرے دوست لوگ مجھ سے کرتے ہیں بھئی کیا واعظ و نصیحت کرتے ہو، لیکن جن لوگوں کو میں اپیل کر سکتا ہوں کرتا ہوں، اور جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب وہ فتنہ اٹھا اکبر کے زمانے میں، اکبر ایک بادشاہ گزرا ہے، غیر مسلم کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اور مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نام کا مسلمان تو ضرور تھا لیکن وہ ایک غیر مسلم بادشاہ تھا۔ اکبر کے یہاں سجدائے تعظیمی تھی، اکبر کے یہاں تصوف کو یوگ قرار دیا گیا تھا، اکبر کے یہاں شراب پینا جائز تھا، اکبر کے یہاں سود کھانا جائز تھا۔ اکبر نے دین الہی کا نظام قائم کیا اور پورے ہندوستان میں یہ وبا پھیل گئی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ ہندوستان میں اسلام خطرے میں ہے، ہندوستان میں مسلمان خطرے میں ہے، لیکن پنجاب کی سرزمین سے علماء کے انہی گروپ میں سے ایک شیخ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اکبر سے اس کا مناظرہ ہوتا ہے، اکبر کو سکھایا اور بتایا جاتا ہے کہ دین الہی ایک پروپیگنڈا ہے، دین الہی ایک مظلومہ ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر مناظرے کے میدان میں لوگوں نے لکھا ہے اور تاریخ فرشتہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اکبر زخمی ہوتا ہے اور گر جاتا ہے، اور اسی زخم کو تاب نہ لا کر وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ بنتا ہے تو جہانگیر کے زمانے میں بھی مجدد الفسانی کو بلایا جاتا ہے بارگاہ میں کہ وہ سجدہ تعظیمی بجا لائے۔ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ سجدہ تعظیمی سے انکار کرتے ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی کو گوالیار کے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہانگیر کے خواب میں آتے ہیں اور جہانگیر سے کہتے ہیں کہ اس داعی اسلام کو جو اسلام کی حقانیت اور صداقت کو بچانے کے لیے تنہا اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، تم اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ پھر جہانگیر ڈرتا ہے اور حضرت مجدد الفسانی کو بلاتا ہے، اور پھر پورے ہندوستان میں دین کی احیاء اور اشاعت کا ایک نظام قائم ہوتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین سے اسلام ختم نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی دشمن مسلمانوں کے صفوں میں سے کھڑا ہو تو اس کو بھی ہٹایا اور بھگایا جاتا ہے، اور اگر کسی اور کی طرف سے یلغار ہو تو اس کو بھی ہٹایا اور بھگایا جا سکتا ہے۔ اور بڑی خوشی ہوئی، ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات پوری کروں۔ شیخ دربندی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا اور پورا عالم اسلام پر آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو شرم کھانے سے، ایک گاؤں میں گھسے۔ جس گاؤں میں گھستے تھے تاتاری، گاؤں کے لوگ اس گاؤں کو خالی کر کے بھاگ جاتے۔ شیخ دربندی، دربند اس گاؤں کا نام تھا، خبر لگی کہ تاتاری لوگ حملہ کرنے آ رہے ہیں، سبھی لوگ بھگ گئے۔ شیخ دربندی علیہ الرحمہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں چلے گئے، اور مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اللہ کے ذکر میں،
اور جب وہ تاتاری آئے تو انہوں نے کہا کہ گھروں کی تلاشی لیجئے. تلاشی لی گئی تو کسی گھر میں بھی کوئی شخص نہیں تھا. پھر کہا یہ کون سا گھر ہے جس میں منارہ لگا ہوا ہے, جائیے اس کی تلاشی لیجئے. جب وہاں تلاشی لی گئی تو دیکھا گیا کہ ایک شیخ صاحب بیٹھے ہیں. حکم ہوا کہ اس کو زنجیروں میں جکڑا جائے اور پھر اس وقت کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس کے سامنے پیش کیا جائے. شیخ دربندی کو لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے, پیر ذوالفقار نقشبندی نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ شیخ دربندی کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کمانڈر ان چیف کے سامنے لایا گیا جو آگے چل کر تاتاریوں کا بادشاہ بننے والا تھا. اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ یہ ہے شیخ دربندی جو مسجد میں چھپا بیٹھا تھا. ان سے کہا گیا, پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تمام لوگ چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ سب نے اپنے گھروں کو خالی کیا تھا, میں نے بھی اپنا گھر خالی کیا تھا, لیکن میں اپنے اللہ کے گھر کو آباد کر رہا تھا. وہ جو لفظ اللہ انہوں نے کہا تھا, اس اللہ میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ زنجیریں ٹوٹ کر گریں. پھر اس کے بعد وہ کمانڈر ان چیف نے کہا کہ ان کو اسی گھر میں رہنے دیا جائے, یعنی مسجد میں. اور پھر رات کو اس کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے اللہ کہا تھا یہ اللہ کیا ہے؟ پھر اللہ کی جو تعبیر تھی ان کو سمجھایا گیا اور پھر وہ سمجھا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں اور میں اپنے اسلام کا اعلان کرنے چاہتا ہوں. شیخ دربندی علیہ الرحمہ نے ان کو نصیحت کیا کہ ابھی تم اپنے اسلام کا اعلان مت کرو, وقت آنے پر میں تم کو بتاؤں گا, تم اعلان کرنا. پھر جب وہ بادشاہ بنے تو انہوں نے اعلان کیا اور پھر وہ تاتاری مشرف اسلام ہوئے اور پھر اسلام کی پورے عالم اسلام میں حفاظت ہوئی. تو اللہ رب العزت اسلام کی حفاظت بادشاہوں کے ذریعے بھی کرواتا ہے, اللہ والوں کے ذریعے بھی کرواتا ہے. ہندوستان کی سرزمین میں اگر آپ کی بادشاہت نہیں ہے تو یہ علماء کی جماعت موجود ہے جو اسلام کی حفاظت کے لیے اس طرح قربانیاں پیش کر رہے ہیں. میں اپنی بات اتنی سی کہہ کر کے پوری کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو حقیر نہ جانیں, حقیر نہ سمجھیں. ان کے ساتھ کھڑے ہوں, دامے درمے قدمے سخنے, نہیں تو خوش اخلاقی پیش کر کے کہیں, حوصلہ افزائی دیں, انہیں آگے بڑھائیں. اسلام کی ضرورت صرف ہندوستان کو نہیں ہے, پوری دنیا کو ہے. ہم لوگ 5ویں دور میں گزر رہے ہیں, 4 دور مکمل ہو گیا ہے. آپ کو حضرت مہدی علیہ السلام کی اس فوج میں شامل ہونا ہے جس فوج کی تربیت کا کام اب شروع ہو گیا ہے. میں اپنی بات کو بہت گہرا اشارہ کر کے, عمیق اشارہ کر کے یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.